اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ یقیناً آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے آن لائن کلاسز سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے غلام عباس کا افسانہ جو ہے وہ شروع کیا تھا، جس کا نام تھا کتبہ۔ کتبے کی کہانی پہ تھوڑی سی دوبارہ جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کتبہ ایک ایسے کلرک کی کہانی ہے جو کہ اپنی باوجود محنت کے وہ اپنا مقام جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اسے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہے جو شروع کی اس کی محنت تھی، آہستہ آہستہ جب اس کو اپنی محنت کا پھل جو ہے وہ نہیں ملتا تو وہ آہستہ آہستہ اس کی محنت وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن پھر ایک دفعہ راستے سے گزرتے ہوئے اس کو ایک کباڑیے کی یہاں سے کتبہ ایک سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ملتا ہے، جسے وہ ویسے ہی خرید لیتا ہے، اور پھر اس پر کچھ دنوں کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ اس پہ کیوں نہ اس پہ اپنا نام لکھوا کر اس کو اپنے گھر کے لیے وہ ایک گھر بنائے اور اس کو جو ہے اس کے میں لگائے، اس کے گھر کے باہر اس کو لگائے۔ وہ یہ سوچ کر اس جو ماربل کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو لے کر جاتا ہے اور اس پر اپنا نام لکھواتا ہے، اور اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، یعنی ایک نئی امید جو ہے وہ اس کے دل میں اجاگر ہوتی ہے، اور پھر وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ محنت شروع کر دیتا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے اس کے اندر وہ جو چھپی ہوئی اس کی صلاحیتیں تھی جو کئی شاید کھو گئی تھی یا خاموش ہو گئی تھی، اب وہ دوبارہ جو ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور زیادہ محنت سے کام کرنے لگتا ہے تاکہ وہ کچھ اتنے پیسے جوڑ لے کہ وہ اپنے لیے ایک گھر بنا سکے، اور اس گھر کے باہر اس کتبے کو جو ہے جس پر اس نے اپنا نام لکھوایا تھا اس کو لکھ سکے۔ جب وہ پہلی دفعہ اپنے اس کو لے کر جاتا ہے اس ماربل کے ٹکڑے پر اور اس پر اپنا نام لکھواتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور وہ جو ہے وہ اس کو جب اس کو لے کر گھر پہنچتا ہے تو جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، اور اس کے گھر کے باہر کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر وہ اس کتبے کو لگا سکے۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا گھر جو ہے ایک ایسا ایک ایسی جگہ ہے اس کے پاس جہاں پہ وہ اپنے نام کی تختی بھی نہیں لگا سکتا، لہٰذا اسے یہ گھر جو ہے وہ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ اب ہم شروع کریں گے پیج نمبر 72 پر، کہ جب وہ گھر پہنچتا ہے اور وہ باہر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے اس کتبے کے ساتھ۔ تو پیج نمبر 72 یعنی 72 جو ہے وہ کھولے اور ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبے کو کہاں رکھوں۔ اس کے حصے مکان میں دو کوٹریاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا، جیسے کہ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ایک ساجے کے گھر میں یعنی مشترکہ گھر میں رہتا تھا، تو اس کا جو حصہ تھا اس میں دو کمرے، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ جو ہے وہ اس کا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حصہ تھا جہاں پہ وہ رہتا تھا۔ الماری صرف ایک ہی کوٹڑی میں تھی مگر اس کواڑ نہیں تھے۔ بلاخر اس نے کتبے کو اسی بھی کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، یعنی اس میں کنڈے نہیں تھے اس کو یا دروازے نہیں تھے، تو اس نے جو ہے اس کو اسی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبے پر پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی۔ سبز باغ دکھانا دھوکہ دینا، یعنی وہ جو ہے روز اس کو دیکھتا تھا، روز جو ہے اس کے دل میں ایک امید پیدا ہوتی تھی اور وہ سوچنے لگتا تھا کہ وہ ایک گھر بنائے گا اور اس کی جو ہے یہ خواہش پوری ہوگی اور اس میں اس کتبے کو وہ لگائے گا، اور دفتر کی مشقت کی تھکان کس قدر کم ہو جاتی، یعنی اتنی تکلیف کے بعد جب وہ تھک کر
گھر آتا تو اس کی تکلیف جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی، اسے آرام محسوس ہوتا۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کی سینے میں ہیجان برپا کر دیتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 8 دن رہتا۔ اچھا جی، اب ہر ایک چیز اسے اچھی لگنے لگی تھی، ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کو خوشی دے رہی تھی۔ جب اگر دفتر میں کوئی اس سے کوئی کام پوچھ لیتا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے مجھے بتا دے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اس کے لیے خوشی کا باعث بنتی۔ وہ سمجھتا اپنے آپ کو کچھ مطلب زیادہ اپنی صلاحیتوں پر جو ہے اسے فخر محسوس ہونے لگتا۔ اسی طرح اگر کبھی کسی کی ترقی کی سن لیتا تو اس کے بھی دل میں ایک ہجان جیسے یعنی ایک نیا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا کہ ایک دن اس کی بھی ترقی ہو جائے گی، اور اس کی بھی امیدیں یعنی جو ہے وہ مزید سر اٹھاتی تھی، یا مزید ہم کہہ سکتے ہیں اس کے دل میں اور آگے بڑھنے کا جذبہ یا امیدیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اگر کبھی کوئی افسر جو ہے وہ اس کو کہیں اس کے کسی کام کی تعریف کر دیتا یا اس کی طرف کبھی اس کی اچھائی بیان کر دیتا، تو کئی کئی دن تک جو ہے وہ اس خوشی کو محسوس کرتا اور وہ جو ہے اس پر فخر محسوس کرتا تھا۔ یعنی کیونکہ زندگی میں ایک نئی امید نے جنم لے لیا تھا اور اس کو تھا کہ وہ محنت کر کے اپنا گھر بنائے گا، اور اس کو گھر بنانے کی ایک امید پیدا ہو گئی تھی، ایک اچھی چیز جو ہے وہ اس کے دماغ پہ آ گئی تھی۔ تو اب ہر چیز اس کی نسبت سے اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز اچھی لگ رہی تھی، اور ہر چیز جو ہے وہ محنت سے کر رہا تھا، ہر چیز کے ساتھ جیسے خود کو خوشی، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر خوشی محسوس کرنا جو ہے اس نے شروع کر دیا تھا، کیونکہ اسے جینے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ بس عام سا ہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو مطلب زندگی جس جب سے چل رہی تھی وہ عام سی زندگی تھی، بس زندگی گزارنی ہے، لیکن چونکہ اب ایک نئی خواہش نے جنم لیا تھا لہٰذا اس کی زندگی اچھی لگنے لگی تھی، تو اس کی سوچ میں جو ہے تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ جو سنگ مرمر کا ٹکڑا تھا یا کتبہ تھا، وہ اس کے لیے ایک امید جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، اس کو امید بن گئی تھی۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں میں ہی مگن رہا، نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت کی رہی اور نہ ہی وہ سکون ملا۔ ایک بار پھر گھرستی کی فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئی۔ یعنی جب تک اکیلا تھا تب تک تو یہی سوچے تھی، لیکن جب گھر والے واپس آ گئے تو ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں اور ان پہ اتنا مصروف ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس کی جو امید تھی یا جو اس کی خیالی دنیا بنائی ہوئی تھی آہستہ آہستہ اب وہ مدھم ہو گئی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ اس کو بھولتا جا رہا تھا، اور وہ سہانی جو اس نے تصویریں بنائی تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب دھندلی پڑ گئی تھی۔ کتبہ سال بھر تک کسی بیکوار کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ یعنی ایک لمبے عرصے سال تک وہ کوشش کرتا رہا لیکن کچھ نہ ہوا۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھ اس بیکوار کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق میں ہی پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو گرم کپڑے رکھنے کے لیے اس کے صندوق میں سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکٹے، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھی۔ یعنی اس نے وہ تمام چیزیں جو ہم کہہ سکتے ہیں جس میں کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا اس والے صندوق میں رکھ دیا، کیونکہ بیوی کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مصرف ہے یا وہ کیوں پڑا ہوا ہے۔ شریف حسین نے اب اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ دفتر کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
یعنی لطیفہ غیبی سی، یعنی کہ اگر غیب سے مہربانی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہربانی ہو جائے تو تبھی ترقی ہو سکتی ہے، ویسے اپنی جان کھپانے یعنی اتنی زیادہ محنت کرنے سے ترقی جو ہے وہ نہیں ملتی. اب یعنی مسلسل محنت کرنے کے بعد بھی جب اس کی محنت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا، یعنی جب تک غیب سے کوئی مدد نہیں ہوتی، تب تک ترقی نہیں ہو سکتی. اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی. پیتر پہ مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے اور کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی جانا چاہتا تھا. یعنی تھوڑی سی اس کی ترقی ہو گئی. وہ اس وقت ہوا جب 12 سال ہو گئے اور آہستہ آہستہ اب تو اس کو شاید کہ قطبے کا جو خیال تھا وہ بھی نہیں رہا. جس روز اسے یہ عہدہ ملا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ سنانے چل دیا. شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا تھا، یعنی اس کو اتنی خوشی تھی کہ وہ پیدل ہی گھر روانہ ہو گیا تھا تاکہ یہ خوشخبری جو ہے وہ گھر والوں کو سنا سکے. اگلے مہینے سے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی. میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھی. اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا، پونچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا. دوبارہ جو ہے وہ جو اس کو خواہش دبی ہوئی تھی، تھوڑی سی حالات بہتر ہوئے تو اس کو خواہش جو ہے وہ دوبارہ اس نے سر اٹھانا شروع کیا. یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹن تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا. اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا. گھر پر آتی رات تک فائلوں میں غرق رہتا. پھر بھی وہ خوش تھا. ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا. کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے. یعنی اپنی خواہش کی خاطر بعض اوقات جو ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرا، بے شک دوسرے کو نقصان بھی وہ سوچ لیتا ہے، لیکن اسے اپنی خواہش جو ہے وہ اسے لگتا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو جانی چاہیے، اور اس خواہش میں کبھی کبھی وہ بہت حد تک آگے نکل جاتا ہے. لہٰذا اس کو بھی یہی تھا کہ کیا پتہ وہ نہ آئے، کیا پتہ اس کو بیمار پڑ جائے، اور اس کو اچھے سے اچھے کام جو ہے وہ اپنے افسروں کو دکھانا تھا تاکہ افسر اس سے خوش ہوں اور اس کو اسی پوسٹ پر رکھے. مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ تو اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ ہی بیمار ہی پڑا. البتہ شریف حسین کو اپنی پرانی جگہ پر آ جانا پڑا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے. تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی. ظاہری بات ہے، اچھے حالات دیکھ لیتے تو جو دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ آیا تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو اب اچھی معلوم نہیں ہو رہی تھی. اس کا جی کام میں مطلب نہ لگتا تھا، ہرگز نہیں، مطلب تھوڑا سا بھی. مزاج میں آلکس اور حلقات میں سستی سی پیدا ہونے لگی تھی. ہر وقت بیزار بیزار سا رہتا تھا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چلتا. مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی. افسروں کے تیور سے جلد ہی اسی راہ راست پر لے آئے. یعنی ظاہری بات ہے، کام میں سستی کی وجہ سے افسروں سے جب ڈانٹ ڈپٹ پڑی تو دوبارہ جو ہے وہ اپنے کام پر، اپنے راہ پر آ گیا. اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجری لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینا پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی. باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا. وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا. کیونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا، پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی نیکوار کی الماری میں رکھ دیا. یعنی دوبارہ جو ہے وہ کتبہ پیچھے چلا گیا. سال پر سال گزرتے گئے. اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہ بدلی. کبھی بیکواڑ کی الماری میں، کبھی میز پر، کبھی صندوق کے اوپر، تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے بکس میں. ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے تھے.
رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بھیکواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کی کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کی سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹری دہک اٹھی تھی، یعنی اس کی تبدیلی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ اس کتبے کی جگہ جو ہے وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں نہیں باقی نہیں رہی اور اس کی جگہ پھول جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے لگا دیے گئے تھے۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے، اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلی کسی نہ تھی، یعنی ابھی بھی کبھی کبھی وہ خواہشیں سر اٹھاتی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید کہ وہ خواہشیں اتنی پرجوش نہیں تھی۔ پہلی کسی نہ تھی کہ وہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کا ایک تسلسل ہے کہ پہرو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اب اکثر اوقات ایک آہ دم بھر میں ان کے تصورات کو اڑا لے جاتی ہے اور پھر بیٹی کی شادی، یعنی جیسے جوانی میں ایک سوچ میں پڑ جاتے تھے تو گھنٹوں بیٹھ کے اس کو سوچتے تھے، اب وہ کہہ رہے کہ ایسا نہیں رہا، بلکہ تھوڑے ٹائم کے لیے کوئی خیال آتا تھا اور ایک دم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھی کہ پل بھر کو بھی اس کے خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی، یعنی پھر زندگی کے اور بہت سے مسائل میں وہ ایسا الجھا کہ وہ اپنے خیالات کو، جو پرانے اس کے خیالات تھے، امیدیں تھیں، ان کو بھول گیا۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرسٹ میں پڑتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپیہ ماہوار کے لگ بھگ کی آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی تھی۔ علاوہ ازیں کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا، یعنی کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا لیکن نقصان کے ڈر سے وہ اسے شروع نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کی جی میں آج آئی کہ حج کر آئے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دن مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوری اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا، پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کی سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہترین علاج معالجے کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی، مگر آفاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں سے اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی، کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک سے ایک بات سوجی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبے کو ایک سنگی تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرا کر پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ جی، یہ تھی ایک غریب، ایک درمیانے طبقے کی آدمی کی خواہشات کی کہانی، جو پوری نہیں ہوتی وہ خواہشات، اور تمام عمر جو ہے وہ انسان انہیں خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ جیسے کہ شریف حسین کو ایک گھر بنانے کی خواہش تھی اور اس کو گھر کہاں ملا؟ اس کا قبر جو ہے وہ اس کا وہ گھر ہوتا ہے جہاں پر وہ اس کا کتبہ
लगा दिया जाता है। चले जी, अब हम मश्क देख लेते हैं इसकी। सवालात देख लें। क्लर्कों में किस उम्र के लोग शामिल थे? मुख्तलिफ उम्र के, कुछ जवान लोग जिनको नई नई नौकरी मिली थी, फिर दरमियाने तबके के लोग और उनके उसी मुताबिक से आपने उनके लिबास के हवाले से भी जिक्र करना है, और कुछ जो है वो अधेड़ उम्र के लोग जो कि बहुत तजुर्बाकार थे। ठीक है जी, ये आपके उस पेज में लिखा हुआ है जहाँ पे वो होता है कि क्लर्कों की जब छुट्टी होती है वो क्लर्कों की उम्र के बारे में बताते हैं, तो वहाँ से आपने लिख लेना है। सवाल नंबर 2 जो है वो है, शरीफ हुसैन उस दिन घर के बजाय जामे मस्जिद की तरफ क्यों चल पड़ा था? क्योंकि घर में जो है वो बीवी बच्चे मौजूद नहीं थे और उसे कोई फिक्र नहीं थी कि घर से चोरी हो, जो या घर में कोई सामान भी नहीं था जिसके चोरी होने का डर था। लिहाजा वो जो है जामे मस्जिद की तरफ चल पड़ा था, और वहाँ पे उसने देखा कि मेला सा लगा हुआ है और लोग जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, और उसी मेले को देखते हुए देखने में मसरूफ हो गया। शरीफ हुसैन ने संगमरमर के टुकड़े का क्या मसरफ सोचा? जब शरीफ हुसैन ने कबाड़िए से एक संगमरमर का टुकड़ा खरीदा तो उसने ये सोचा, उसको पहले तो वो टुकड़ा उसे बेकार लगा, लेकिन फिर कि इसके जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि क्या पता कभी उसकी इतने पैसे जमा हो जाए कि वो अपने लिए घर बना सके, और उस पर अपना मतलब वो छोटा सा मकान अगर वो बना ले तो उसके घर के बाहर जो है वो उस पर अपना नाम जो है वो कंधा करवा कर लगा देगा, और यही सबसे खूबसूरत मशरफ जो है वो उसने इसका सोचा, यानी इस्तेमाल। संगमरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर शरीफ हुसैन ने क्या महसूस किया? कि इसने पहली दफा अपना नाम जो है वो इतना खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ देखा था, तो उसको देखकर उसको एक अजीब खुशी हो रही थी, और वो जो है वो अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। इस अफसाने से क्या अखलाकी सबक मिलता है? इससे जी ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जो है बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जिनको पूरा करने के लिए इंसान सारी उम्र मेहनत करता है, लेकिन ज़िंदगी इतनी छोटी है कि वो ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं होती, और एक के बाद दूसरी ख्वाहिश जो है वो दिल में जगह लेती रहती है। ठीक है जी, अभी वक्त बदलने के साथ साथ ख्वाहिशात जो है वो भी बदलती रहती है, और इन बहुत सी ख्वाहिशें इंसान के शायद के मौत के बाद पूरी होती हैं। सबक के हवाले से दर्ज जुमलों की वजाहत करें। दिन के वक्त या इख्तिलाफ की चहल पहल और गहमा गहमी, ये सारे जो है ये आपको जुमले दिए हुए हैं। तशरी मतलब आप कह सकते हैं कि आपने इनको थोड़ा सा वजाहत से बताना है। आपने शुरू में ये बताना होता है कि ये जुमला जो है गुलाम अब्बास के अफसाने कतबे से लिया गया है, और फिर आपने इसका थोड़ा सा महल वकूफ़ बताना होता है कि कहाँ पे ये जुमला किस हवाले से बोला गया था, और उसकी थोड़ी सी वजाहत जो है वो करनी होती है। तो ये आपको जुमले जो है वो दिए हुए हैं 4-5, आपने इनको इस तरह वजाहत से लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तरक्की लतीफ़ा गैबी से नसीब होती है, खड़ी मेहनत छेल और जान का खाने से रही, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो है कतबा से लिया गया है गुलाम अब्बास के अफसाने से, और इसमें ये बताया कि जब गुलाम शरीफ हुसैन को काम करते हुए एक लंबा अरसा हो गया, उसको तरक्की ना मिली, तो वो ये जान गया था कि जब तक अल्लाह ताला की मदद ना हो तो तरक्की नहीं हो सकती। वजीद और खुद अपने आप को यानी बहुत ज़्यादा मेहनत से भी कुछ हासिल नहीं होता जब तक रब मेहरबान ना हो। ठीक है, इस तरह ये सारे जुमले जो है ना आपने इनकी वजाहत करनी है। अच्छा जी, फिर सवाल नंबर 3 आपका है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये शरीफ हुसैन का संगमरमर का टुकड़ा कबाड़ी की दुकान से मिला। शरीफ हुसैन ने संगमरमर का टुकड़ा इसलिए खरीदा कि जी इसका भी दाल होगा। कीमत पूछने पर कबाड़ी इसके पीछे पड़ गया था। फिर शरीफ हुसैन के ख्याल में संगमरमर का मसरफ ये था कि नंबर जी में इसका होगा, इस पर अपना नाम कदवा कर मकान के दरवाजे पर लगा दिया जाए। ठीक है जी, और अगला फिर शरीफ हुसैन की मौत के बाद संगमरमर का टुकड़ा इसकी कब्र पर लगा दिया गया। नंबर दाल इसका होगा। फिर आपका जो खुलासा है, फिर इसके अलावा गुलाम अब्बास पर सवानी और तनकीदी नोट लिखें। जी, और इसके बाद आपका है ज़ेर अल्फाज तराकीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। इन अल्फाज को आपने जुमलों में लिखना है। आपने गुलाम अब्बास की जो सवारी और तनकीदी नोट लिखना है, उसमें आपने पहले उनके थोड़ा सा जो आपके तारुफ में दिया हुआ है
اس کے بارے میں بتانا ہے، تاریخ پیدائش، وفات، ان کی تعلیم وغیرہ کے بارے میں. پھر تنقیدی نوٹ کیا کہ انہوں نے کس کس طرح کے جو ہے وہ کام، مطلب جو انہوں نے افسانے لکھے ہیں ان میں اصل میں انہوں نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ علماء بعض خوبصورتی اور فنکاری سے غیر جذباتی انداز میں معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. بس آپ یہ سمجھ لیں یہ جو ان کا تعارف ہے وہ آپ کا بہت اچھا خاصا تنقیدی اور سوانح نوٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر اس طرح کا سوال آتا ہے تو آپ اس کے تعارف میں جو کچھ آپ کو بتایا آپ وہ لکھ سکتے ہیں. چلیے جی، الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.